الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی مختصر سی آیات ہیں دو تین جن کی تلاوت میں نے کی ہے. ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص اگر رائی کے دانے کے برابر، مثال کے طور پر یہ اللہ نے بیان فرمایا، ورنہ اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی عمل جو خیر کا وہ کرے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وہ اس کو دیکھ لے گا. یعنی کوئی بھی خیر کا عمل چاہے اس کی مقدار کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہ اپنے اس خیر کو آخرت میں دیکھے گا انشاءاللہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی آدمی برا عمل کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا برا عمل کیوں نہ ہو، اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. گویا یہ بتا دیا کہ تمہاری بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹا سے چھوٹا عمل، خیر کا کوئی عمل تم کرو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی دسترس سے وہ باہر ہے یا اللہ کے علم میں نہیں ہے. بعض اوقات ہم چھوٹی نیکی سمجھ کر یا چھوٹا کام سمجھ کر ہم نہیں کرتے کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں چھوٹے سے چھوٹا خیر کا کام بھی ایسا ہے کہ جو دکھائی دے گا آپ کو. اور اگر خدا نہ کرے کوئی شر کا کام کر رہا ہے، آدمی برا کام کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ وہ شر کا کام بھی آخرت میں اس کو نظر آئے گا، دیکھ لے گا. تو ایک بات تو یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بات بھی جو زبان سے انسان نکالتا ہے، چاہے وہ خیر کا کلمہ ہو، شر کا کلمہ ہو، اچھائی کی بات ہو یا بری بات ہو، اللہ رب العزت نے اس پر نگہبان مقرر کر رکھے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اور یہ کہیں دور نہیں ہے، اس کے اپنے ساتھ لگے ہوئے لکھنے والے فرشتے موجود ہیں. زبان سے ادھر کچھ کلمہ نکلا اور انہوں نے لکھا. تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کی کتاب کا مصنف ہے. ہر آدمی تصنیف کر رہا ہے اپنی، چاہے دنیا میں ہم کوئی کتاب نہیں لکھ رہے، لیکن یہ آخرت کے اعتبار سے ایک کتاب لکھی جا رہی ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لو جو تم نے مرتب کی ہے، لکھی ہے. یعنی تمہارے اعمال ہیں اس میں، اور تم ہی نے جو سب کچھ کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن حساب کے لیے یہی کافی ہے. یعنی کچھ اور اس میں نہیں لکھا ہوا، جو ہم نے کیا ہے زندگی میں اچھا یا برا، وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہوگا. اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ غالباً سورہ کہف میں ہی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کتاب ان کو دیں گے پڑھنے کے لیے، یا نامہ اعمال جب لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، تو مجرمین جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو کہیں گے کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہے افسوس ہے ہم پر، یہ کیسی کتاب ہے.
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے جو لکھی ہوئی نہ ہو. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی انسان نے کیا اپنا عمل وہ اس کو حاضر پائے گا، لکھا ہوا پائے گا. ولا يظلم ربك احدا، اور تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرمائے، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کیا نہیں ہے اس میں لکھ دیا جائے، بلکہ جو کچھ انسان نے کیا ہے وہ سارا کا سارا اس کے کچا چھٹا جو بھی ہے اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا. تو میرے عزیزوں، یہ باتیں بار بار اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. ہمارے سامنے جو زندگی ہے یہ ایسی لشمش ہو گئی ہے، چکا چون جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ ہماری آنکھوں کو اس نے خیرہ کر دیا ہے. ہمیں یہ دنیا تو نظر آتی ہے، اس کی رونقیں نظر آتی ہیں، اس کے میلے ٹھیلے نظر آتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا پیش آنے والا ہے، اس سے ہم غافل ہیں. اگر ابھی ایک شخص جو لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، ملوں کا مالک ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، کارخانے ہیں، گاڑیاں ہیں، لاکھوں ڈالر اس کی ملکیت میں، سب کچھ، لیکن ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر سب کچھ ختم. اب ایک چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، سوئی بھی نہیں لے جا سکتا. یہ ایسی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے بلکہ دیکھتے ہیں رات دن، لیکن اپنی فکر ہم نہیں کرتے. نمازوں کے بارے میں کوتاہیاں ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگیوں کے بارے میں کوتاہیاں ہیں، دیگر اعمال ہیں ان کے بارے میں کوتاہیاں ہیں، لیکن ہم اس کی توجہ نہیں کرتے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، میں اس کو سنا دوں، اس سے جو فوائد ہیں انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اصل میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، مرض الوفات میں تھے آپ، بالکل آخری دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی ایک تھال لے آؤ، اس تھال میں تمہیں کچھ لکھ دوں گا، کچھ باتیں لکھواؤں گا. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت اتنی خراب تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میں ادھر تھال لینے کے لیے گیا اور ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر جائے. اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ مشقت نہ فرمائیں، جو بات بھی ہے زبانی مجھے کہہ دیں، میں انشاءاللہ اس کو یاد رکھوں گا، اور جو آپ فرما رہے ہیں میں اس کو لکھ بھی لوں گا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے کان لگا کر سنا تو آپ فرما رہے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز اور زکوٰۃ اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. یہ آپ کے ہونٹوں پر یہ الفاظ جاری تھے جو میں کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھے سمجھ میں آئی. اب دیکھیے اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا موقع بھی نہیں مل سکا، بلکہ اس وقت کیفیت اور حالت ایسی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مناسب خیال کیا کہ آپ زبانی طور پہ اگر کچھ ارشاد فرما دیں تو بہتر ہے، ورنہ لکھوانے میں آپ کو جو مشقت ہوگی اس مشقت سے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اس وقت اس حکم کی تعمیل نہیں کی. لیکن یہ بے ادبی میں داخل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی بڑا اگر کسی وجہ سے کوئی بات ہمیں کہے اور ہم یہ سمجھیں کہ اس سے یہ مشقت میں پڑیں گے، پریشان ہوں گے، اگر اس وقت ان کی مشقت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی تعمیل نہ کی جائے تو یہی ادب ہے. یہ بے ادبی نہیں، بیائی نہیں. اسی طریقے سے 3 دن پہلے، یعنی وفات سے 3 دن پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ عمر کوئی کاغذ لے آؤ، میں تمہیں کچھ باتیں لکھ دیتا ہوں جو تمہارے کام آئیں گی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری دین کی باتیں ہمیں بتا دی ہیں اور اب آپ اس وقت مشقت نہ فرمائیں، اگر کوئی بات ہے تو آپ زبانی کہہ دیں. تو انہوں نے بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا تھا، اور یہ اسی لیے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ بوجھ نہ ہو، بار نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ پر مشقت نہ ہو. اب دیکھیے دونوں واقعے ایک جیسے ہیں. سیدنا عمر فاروق نے جو کیا وہ بھی بالکل صحیح کیا،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا یقیناً وہ بھی بالکل درست اور صحیح کیا. اب بعض لوگ جو ہے اس واقعے کو لے کر سیدنا عمر فاروق پر بہت بڑے الزامات لگا دیتے ہیں کہ صاحب انہوں نے کاغذ نہیں لا کے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے، غالباً فلاں کی خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے. اس قسم کے بہت سے بہتان اور الزامات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر لگائے جاتے ہیں جو یقیناً درست نہیں ہے. اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اشارہ پہ میں نے یہ بات عرض کرتی کہ آپ خود انصاف سے کام لیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے واقعات میں یکسانیت ہے، مماثلت ہے، اور دونوں نے ہی نہ وہ تھال لے کے آئے نہ وہ کاغذ لے کے آئے. اس زمانے میں چونکہ کاغذ کی اتنی بہتات نہیں تھی، کثرت نہیں تھی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے، تو کوئی چیز کپڑے پہ لکھ لیا کرتے تھے، کوئی پتوں پہ لکھ لیا کرتے تھے، کوئی ہڈیوں پہ لکھ لیا کرتے تھے، کوئی چیز تھال پہ لکھ لیا کرتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک چیز لکھی ہوئی موجود ہو تو یاد رکھنے میں آسانی ہو بس. لیکن دونوں حضرات نے بیائی نہیں وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت دیکھتے ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں آپ کا پسینہ بہتا وہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہ پیدا ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو جماعت عطا فرمائی یقیناً اس کے بعد ایسی جماعت کبھی قیامت تک پیدا نہیں ہوگی. تو بہرحال اس میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جس بات کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور اسی طریقے سے غلاموں اور ماتحتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. لیکن اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بالکل آخری وقت جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس وقت بھی اگر آپ کو خیال ہے تو اس بات کا خیال ہے کہ الصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز، زکوٰۃ اور اپنی لونڈیوں کا اور غلاموں کا خیال رکھو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ جو فرمایا کرتے تھے وما ملکت ایمانکم کا، فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، اس لیے کہ اس زمانے میں اب لونڈی غلام نہیں ہوتے، تو اس میں سارے کے سارے آ جاتے ہیں. کیونکہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ جن کے تمہارے دانے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی جو تمہارے اصل یہ کہ جو تمہارے ماتحتی میں ہیں. تو ماتحت جو بھی ہوں، اب شوہر ہے اس کی ماتحت بیوی ہے، مثلا والد ہے اولاد ان کی ماتحت ہے، امام ہے اس کے ماتحت مقتدی ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی مالک ہے اس کی جو ملازمین ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں. تو جو لوگ ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو، مطلب ان کے حقوق کا بھی خیال کرو، ان کی رعایت کرو اور ان کو حقیر مت سمجھو. بلکہ ایک روایت میں آپ سے مزید تفصیل کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جو غلام ہیں، یہ جو تمہارے ماتحت ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہ انہیں پہناؤ، اور انہیں حقیر مت سمجھو، یہ تمہارے بھائی ہیں. تو یہ تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو بہرحال اس کا مطلب اس حدیث میں واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو کچھ لکھوانا چاہتے تھے اور جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ اصل میں نماز، زکوٰۃ اور ماتحتوں کے بارے میں وصیت فرما رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق اللہ میں سب سے اہم ترین چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی وہ نماز. نماز کی اہمیت حقوق اللہ میں سب سے بڑھ کر، اور حقوق العباد میں اپنے ماتحتوں جس میں تقریباً سب شامل ہو جاتے ہیں. تو حقوق العباد کا بھی خیال کرو، حقوق اللہ کا بھی خیال کرو. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ تم حقوق اللہ کو چھوڑ دو. حقوق العباد میں ایسے لوگ ہو کہ حقوق اللہ چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ حقوق اللہ میں تم لگو تو حقوق العباد طرف ہو جائے، ایسا بھی نہیں. بلکہ دونوں کو ادا کرو. حقوق اللہ اپنے موقع پر ادا کرتے رہو، حقوق العباد اپنے موقع پر ادا کرتے رہو، کسی کو بھی نہ چھوڑ. اب اس میں دیکھیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی لوگ آتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، اپنے احوال کی اصلاح کے لیے، تو سب سے پہلے جو چیز وہ جن چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی توبہ کرو اپنے تمام گناہوں سے، تمام برے اعمال سے جو تم نے کر لیے. تو ایک اجمالی توبہ ہوتی ہے، ایک تفصیلی توبہ ہوتی ہے. اجمالی توبہ یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اب تک جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، چھوٹی ہوئی یا بڑی، جان بوجھ کر کی یا انجانے میں ہو گئی، کبیرہ گناہ کیے یا صغیرہ گناہ کیے، حقوق اللہ تلف ہوئے یا حقوق العباد تلف ہوئے،
یعنی جملہ جتنے بھی ہیں اس سے جو ہے وہ اجمالی طور پر آدمی توبہ کرے کہ اللہ میں سب توبہ کرتا ہوں اور آئندہ جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھوں گا، ان برائیوں کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا جن سے آپ نے روکا ہے. تو یہ اجمالی توبہ ہے. اور اجمالی توبہ کے بعد پھر تفصیلی توبہ آتی ہے. اس میں بھی تفصیل سے دیکھنا پڑتا ہے کہ نماز بالغ ہونے کے بعد سے کتنی نمازیں میری رہ گئی، روزے کتنے رہ گئے، مال کی زکوٰۃ کتنے سالوں کی رہ گئی. اب ایک ایک چیز پر غور کرے آدمی. یہ بات میں نے اس لیے بھی عرض کی کہ آج کل ہمارے یہاں بعض میسیج جو آتے ہیں ان میں رمضان المبارک میں خاص طور پر اس قسم کے میسیج، بہت سے لوگوں نے مجھے آ کے کہا کہ آج کل ہمارے پاس میسیج آ رہا کہ فلاں موقع پر جو ہے اگر اتنی رکعت نماز پڑھ لو، اس میں فلاں فلاں سورت پڑھ لو تو زندگی بھر کی نمازیں جو قضا ہے وہ سب معاف ہو جائیں گی. اس قسم کی چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہیں. شرعاً ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے. تو اس سے غلط فہمی کو بھی دور کر لینا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے ذمے ہیں اگر ہمیں اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کی تلافی کرنی چاہیے. اگر وہ حقوق اللہ ہیں تو حقوق اللہ کو ادا کرنے کی، مثلا نمازیں رہ گئی ہیں یہ اللہ کا حق، زکوٰۃ رہ گئی یہ بھی اللہ کا حق. اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ روزے رہ گئے یہ بھی اللہ کا حق، تو ان کی ادائیگی کی فکر کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا آسان فرما دیا، جیسے مثلا نمازیں ہیں. اگر کوئی شخص رات کو سوتا ہے، الارم لگا لیا، لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ مجھے فلاں وقت اٹھا دینا، یعنی اپنی طرف سے پورا انتظام کر لیا اس نے، اور پھر صبح آنکھ نہیں کھلی، الارم بھی بجتا رہا، اٹھانے والے اٹھاتے بھی رہے، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو انشاءاللہ تمام انتظامات کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ یعنی اتنی آسانی ہمیں اللہ تعالیٰ مہیا فرماتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ جب بھی تمہاری آنکھ کھلے اور جب تمہیں یاد آئے کہ بھئی نماز رہ گئی، نماز نہیں پڑھی، فوراً وضو کر کے سب سے پہلے نماز ادا کرو. اگر تم نے اس میں تاخیر نہیں کی تو انشاءاللہ قضا کرنے کا بھی گناہ نہیں ہوگا، دیر سے نماز پڑھنے کا بھی گناہ نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہیں یاد آ جائے، کیونکہ کوئی شخص بھول گیا نماز نہیں پڑھی تھی، جب یاد آ جائے تم نے فوراً اس میں تاخیر نہیں کی، پھر وضو کر کے فوراً وہ نماز ادا کر لی تو انشاءاللہ تم پر کوئی گناہ بھی نہیں. تو یہ اس میں اتنی آسانی ہے. اسی طریقے سے قضا نمازوں کے بارے میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ وہ اوقات جو عام نفلوں کے لیے، سنتوں کے لیے مکروہ یا ممنوع ہیں، ممنوع اوقاتوں میں تو خیر فرض بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو مکروہ اوقات ہیں فجر کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک، یا عصر کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے تک، یا زوال کا وقت، زوال سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، تو یہ جو اوقات مکروہ ہیں. دیکھیے ممنوع اوقات تو ان کو کہتے ہیں کہ عین طلوع کا وقت یہ بالکل ممنوع وقت، عین غروب کا وقت یہ ممنوع وقت، اور بالکل عین زوال کا وقت یہ ممنوع ہے. اس میں تو ہر قسم کی نماز منع ہے. لیکن اس سے 10-15 منٹ پہلے بعد میں جو اوقات ہیں یہ مکروہ وقت ہوتے ہیں. ان اوقات میں نفل نمازیں، سنتیں وغیرہ، حتیٰ کہ طواف کے بعد جو واجب الطواف پڑھی جاتی ہے وہ بھی منع ہے. لیکن فرض نمازوں کے سلسلے میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم فجر کی نماز کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہو، عصر کے بعد بھی نماز قضا پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ زندگی کا کیا پتہ، اگر تمہیں ابھی اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ بھئی تمہاری نماز مثلا جو ہے وہ عصر کی رہ گئی یا ظہر کی رہ گئی اور ابھی یاد آئی، فوراً جلدی سے پڑھ ڈالو اگر سے مکروہ وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ ان مکروہ اوقات میں بھی قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور فجر میں بھی یہ سہولت دی ہے کہ جب آنکھ کھل جائے فوراً جلدی سے پڑھ لو، یعنی کوتاہی اپنی طرف سے نہ کرو. اگر تم نے کوتاہی نہیں کی اور اس کے لیے انتظامات کر کے سوئے تھے تو انشاءاللہ پھر اس تاخیر پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر انتظام نہیں کیا تو پھر تاخیر پر گناہ ہوگا. لیکن بہرحال جب بھی یاد آ جائے اسی وقت جلدی سے اس کو نماز کو پڑھ لو. آپ نے فرمایا کیونکہ نماز کا وہی وقت ہے تمہارے لیے. ایک صحابی نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری صبح آنکھ نہیں کھلتی، کوشش کرتا ہوں پھر بھی نہیں کھلتی. آپ نے فرمایا کہ اچھا جب آنکھ کھلا کرے تم فوراً اسی وقت پڑھ لیا کرو وضو کر کے تو تمہیں گناہ نہیں ہوگا. تو اگر ایک آدمی کی آنکھ نہیں کھلتی، بعض لوگوں کی نیند بہت ہی ایسی ہوتی ہے کہ استغراق کا ہوتا ہے انہیں، ان کے سر پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈھول پیٹو تب بھی نہیں اٹھے گا. تو اگر کوئی آدمی ان کو زور زور سے ہلائے جلائے بھی بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں آپ نے اٹھایا تھا مجھے. تو بعض لوگوں کی نیند بہت ہی گہری ہوتی ہے اور بعض لوگ ایسے حساس ہوتے ہیں کہ اگر بٹن بھی اگر آن کریں تو فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، معمولی سی آہٹ سے آنکھ کھل جاتی ہے.
تو اس لیے اگر کسی کی نیند اتنی گہری ہے اور وہ انتظام کر کے سویا تھا پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو جب بھی موقع ملے فوری طور پر اس کو ادا کر لینی چاہیے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس آخری وقت میں جس چیز کی نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا خیال رکھو. ہم ذرا غور کریں کہ نماز کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں, اور اگر خدا نہ کرے کوئی کام پڑ جاتا ہے دنیا کا تو سب سے پہلے چھوڑنے والی چیز نماز ہی ہوتی ہے کہ بھائی نماز بعد میں پڑھ لیں گے. خدا نہ کرے کہیں شادی میں جا رہے ہیں, کوئی تیاری کرنی ہے, کچھ اور معاملہ ہے, سب سے پہلے نماز کے معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں. اور ہمارا حکم اور شریعت کا یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھ لو سب سے پہلے, تاکہ نماز تمہاری فوت نہ ہو. ہاں اگر کسی وجہ سے جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے, جیسے نیند اختیار میں نہیں ہے انسان کے, ایسی جگہ پھنس گیا ہے کہ وہاں اتر بھی نہیں سکتا وہ. بعض لوگ حج کرنے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, تو نظام سعودی حکومت نے جو بنایا وہ ایسا سخت ہے کہ آپ کا انہوں نے پاسپورٹ بھی لے لیا, ٹکٹ بھی لے لیا, بس میں بیٹھے ہوئے سامنے حرم شریف نظر آ رہا ہے اور جماعت بھی, اذان بھی ہو گئی, نماز بھی کھڑی ہے, لیکن آپ کو وہ بس سے اترنے نہیں دے گا. اب بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بعض اوقات تو دل کھڑتا رہتا ہے لیکن ان کا نظام وہ کہتے ہیں صاحب نیچے نہیں اتر سکتے. بعض اوقات ایک نہیں کئی نمازیں اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں. ایسا ہوا ہے, لیکن اب چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں نا, ہم گیٹ کھول کے اتر سکتے نیچے نہ جا سکتے, معاملات ایسے ہو جاتے ہیں, گڑبڑ ہو جاتی ہے بہت. تو پھر اگر وضو ہے تو وہی بیٹھے بیٹھے کر لے, پانی نہیں تو تیمم کر کے وہی پڑھ لے, چاہے بعد میں اس کو ادا کر لے. لیکن یہ کہ وہاں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہمارے, کیونکہ یہاں ہمارے اختیار میں نہیں. لیکن اپنے اختیار سے نماز کو چھوڑ دینا اور قضا کر دینا ہرگز جائز نہیں, بلکہ سخت گناہ کی بات ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے نماز کو گردانا, اور آپ نے بالکل آخری وقت میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہی تھی, الصلاۃ وما ملا. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اس لیے بھی عرض کی کہ تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. نماز مؤخر کی جا سکتی ہے بعض صورتوں میں, لیکن ختم نہیں ہوتی, قضا پڑھنی پڑے گی لازمی. مثلا بیمار ہے, ایسی شدت کی بیماری ہے کہ آدمی اس کو ادا نہیں کر سکتا, کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے, بہت سی صورتیں ہیں. تو اگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ لیٹے لیٹے پڑھے تب بھی پڑھنی چاہیے, بیٹھے بیٹھے پڑھے تب بھی پڑھنی چاہیے, اشاروں سے پڑھ سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھ لے, لیکن نماز معاف نہیں. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک انتظام ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اب تک کی کتنی نمازیں قضا ہو گئی. تو ہمارے عام طور پر 14 سال کی عمر ایسی ہے کہ اس میں عام طور پر بچہ بالغ ہو جاتا ہے, لڑکیاں ہی بالغ ہو جاتی ہیں, لڑکے ہی بالغ ہو جاتے ہیں. تو اگر تو یاد ہے بلوغ کا زمانہ کہ کب بالغ ہوئے, تب تو اس وقت سے ہی آدمی بالغ سمجھا جائے گا. لیکن اگر یاد نہیں ہے تو محتاط علماء کرام نے فرمایا کہ 14 سال کی عمر سے شمار کر لے, اور پھر یہ دیکھ لے کہ اب کیا عمر ہے. مثلا اگر 18 سال ہے تو سمجھ لے کہ 4 سال کی نمازیں میری رہ گئی, تو ایک کاپی میں اس کو لکھ لے کہ بھئی 4 سال کی میری نمازیں میرے ذمے ہیں اور میں نے ان کو ادا کرنا شروع کر دیا ہے, لیکن اس دوران اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. کیونکہ اگر آپ نے نہیں لکھا, وصیت نہیں کی ہے, تو ورثاء پر کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے فدیہ ادا کرے, کیونکہ جو ہی انسان کا مرض وفات شروع ہوتا ہے تو وہ مال متعلق ہو جاتا ہے ورثاء سے, اور مرنے کے بعد تو یقیناً اگر ورثاء اپنی مرضی سے کر دیں ان کا احسان ہوگا آپ پہ, لیکن شریعت انہیں مجبور نہیں کرتی کہ وہ آپ کی طرف سے جناب حج بدل کرائیں یا آپ کی طرف سے روزے کا فدیہ ادا کریں یا زکوٰۃ کا فدیہ ادا کریں, یہ ورثاء پہ لازم نہیں. یہ اصل ذمہ داری تو ہماری اپنی تھی, ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے, اس لیے جب کوتاہی ہو گئی تو اب ہمارے ذمے اس کی ادائیگی ہے. ہمیں لکھنا چاہیے کتاب میں, کاپی میں اس کو لکھیں کہ بھئی اتنے سال کی نمازیں رہ گئی ہیں اور میں نے اپنے ذمے یہ فرض کر لیا ہے کہ میں ہر نماز کے بعد ایک نماز قضا ادا کر رہا ہوں, یا ایک نماز کے بعد 2 نمازیں, یا ایک نماز کے بعد 3 نمازیں پڑھ رہا ہوں. اسی سے اندازہ ہو جائے گا ایک آدمی کو, اگر مثلا ہر نماز کے بعد 4 نمازیں, فجر کی نماز مثلا اس کے 4 سال کی رہ گئی ہیں, تو اب ہر نماز کے بعد اگر وہ 4 مرتبہ فجر پڑھ لے گا تو انشاءاللہ 1 سال میں 4 سال کی ادا ہو جائیں گے. اور اس کا طریقہ بھی آسان ہے کہ نیت یہ کرے کہ یا اللہ میرے ذمے جتنی بھی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلے فجر کی نماز کی میں قضا کرتا ہوں, پھر دوسرے دن یا اسی وقت اگر دوسری نماز ادا کر رہا تھا, اللہ اب تک جتنی نمازیں ہیں ان میں جو اب تک سب سے پہلے نماز اس کی, تو اس طرح سے جب بھی ادا کرے تو جتنی بھی نمازیں ہیں, ظہر کی ہو, عصر کی ہو, مغرب ہو, اس کا نام لے کر کہ
کہ مغرب کی یا عشاء کی جتنی بھی نمازیں میرے ذمے ہیں ان میں سب سے پہلی نماز میں جو قضا ہو گئی اس کی نیت کرتا ہوں. اس طرح اگر ادا کرتے رہیں گے، اگر ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا ہو گئی تو انشاءاللہ ایک سال میں جو ہے وہ ایک سال کی ادا ہو جائے گی، اور اگر 2 نمازیں پڑھنی شروع کر دی تو ایک سال میں 2 سال کی ادا ہو جائیں گی. اسی طریقے سے تو لکھ لیا. لکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم تہائی مال میں سے تک آپ کی وصیت جو ہے وہ کارگر ہو. اگر اس میں آپ کے جو ہے وہ نماز کی یا روزوں کی وصیت پوری ہو سکتی ہوگی تو ورثہ پر لازم ہوگا کہ وہ جائز وصیت پوری کرے 1/3 مال میں سے. لیکن اگر وصیت نہیں کی تو ورثہ پر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کے جو ہمارے مال میں سے جو ہے وہ، ہمارا مال تو اب رہا نہیں کیونکہ وہ وارثوں کا مال ہو گیا، تو وہ ہماری طرف سے جو فدیہ ادا کریں نہ کریں ان پر کوئی آخرت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اتنی ہمارے ذمہ نمازیں ہیں تو ان کو باقاعدہ ادا کرنا شروع کرنا چاہیے. ایسے ہی روزے ہیں اور ایسے ہی باقی جو حقوق اللہ ہے ان کے. اور حقوق العباد میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم، جو اس میں اب اس زمانے میں ہم جو ترجمہ اس کا یہ کہ جو تمہارے ماتحتوں میں غلام بھی آ جاتے ہیں، باندیاں بھی آ جاتی ہیں، نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں، اور جو بھی ماتحت ہیں وہ سب کے سب کہ ان کا خیال رکھو، ان کو حقوق کا خیال رکھو. اولاد ہے ان کے حقوق ہیں، بیوی ہے ان کا حق ہے، اسی طریقے سے نوکر چاکر ہیں ان کے حقوق ہیں تو ان کا بھی خیال کرو. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ملازم ہے، وہ میری نافرمانی کرتا ہے، بعض اوقات مال میں خیانت بھی کرتا ہے، میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں، تو اگر میں سزا دوں گا تو کیا آخرت میں اس پر کوئی مواخذہ، کوئی باز پرس تو نہیں ہوگی مجھ سے؟ آپ نے فرمایا کہ جس حد تک اس نے خیانت کی ہے یا جس حد تک اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اگر اس حد تک تم اس کو سزا دو جتنی اس کی سزا بنتی ہے تو اس وقت تک تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر تم نے جو کچھ اس نے کیا ہے اس سے زیادہ عمل کیا تو ایسی صورت میں پھر قیامت کے دن تمہاری ذمہ داری ہوگی، یعنی تم سے وہ لے کر اس سے غلام کو دیا جائے گا حق اس کا. اور اگر تم نے کم حق لیا ہے اس حق سے جو تمہارا حق تھا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ غلام سے تمہارا حق دلوائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ایسا کر سکوں، تو یہ تو بڑا مشکل کام. چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ مجھ سے یہ ادا نہیں ہو سکتا فرمایا کہ بس اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے میں نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا، آخرت کا بوجھ میں نہیں لے سکتا. ان کی نظروں میں اس قدر ایک حقیقت تھی آخرت اور اس قدر اہمیت تھی ان کی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں آزاد کرتا ہوں تاکہ آخرت کا بوجھ میرے ذمہ نہ رہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، یعنی انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا مارنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یا ابا مسعود اللہ اقدر علیہ من کا علیہ، کہ اے ابو مسعود اللہ تعالیٰ کو تم پر زیادہ قدرت ہے جتنی قدرت کے تمہیں اس غلام پر، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں اور انہیں زیادہ قوت اور طاقت حاصل ہے جتنی کی قوت اور قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ. تو دیکھو تم آج مار تو رہے ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے تم سے. یا تو وہ غصے میں تھے اتنے، اپنا ہاتھ روک لیا فوراً اور فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں اللہ کے آپ گواہ رہیے اللہ کے لیے میں اسے آزاد کرتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ اگر وہ زیادتی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کی تلافی اس طرح سے کی انہوں نے. تو بہرحال میرا مطلب یہ کہ جو آدمی سے تلافیاں ہو جاتی ہیں چاہے وہ حقوق اللہ میں ہوں حقوق العباد میں ہوں ان کی تلافی کی آدمیوں کو فکر کرنی چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین آسان دیا ہے، اگر ہم نمازیں شروع کر دیتے ہیں اور بالفرض اس دوران ہمارا انتقال ہو گیا امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے باقی نماز، اس لیے کہ ہم نے اس کی ادائیگی شروع کر دی تھی اور وصیت بھی کر دی تھی. اسی طریقے سے روزے ہیں، اسی طریقے سے دیگر عبادات ہیں، اگر ہم شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ جب شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس بندے نے اہتمام کیا اس بات کا، میرے حکم کی قدر کی، میری حکم کی قدر کو پہچانا اس نے اور اپنا کام اس نے شروع کر دیا تھا، تو اس لیے جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. جو ہمارا کام تھا ہم نے کیا، اب جو اللہ کا کام مغفرت اور بخشش کرنا اس کا کام ہے تو انشاءاللہ وہ کر دیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنی اس زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ آنکھ بند ہو جائے تو یقین جانو کہ پھر کوئی آدمی
نہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا، 2 رکعت نفل پڑھنا چاہے تو وہ ادا نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتے. ہاں ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے. جب ذہن میں یہ خیال آئے کہ مجھے اللہ نے وقت دیا ہے، ابھی 2 رکعت میں پڑھ سکتا ہوں، پڑھ ڈالیے فوراً. انشاءاللہ یہ ایک عجیب اس میں آپ کو لذت محسوس ہوگی جب آپ اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے. کبھی آدمی کو خیال آتا ہے کہ بھئی وقت میرے پاس ہے، تو فوراً یہ ذہن میں لائیے کہ الحمدللہ ابھی اللہ نے مجھے وقت دے رکھا ہے، میں 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں تو پڑھ ڈالیے. میں سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ سکتا ہوں تو پڑھ ڈالیے. اس کو ٹالیے مت. شیطان جو ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. وہ مومن کو دھوکے دیتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز مت پڑھو، لیکن یہ کہتا ہے کہ بھئی پڑھنا، ابھی ذرا تمہارے کپڑے صحیح نہیں ہیں، کل سے شروع کر دینا، نہا دھو کے شروع کرنا. اور میاں دیکھو ابھی شروع کر دی تو پھر تو پابندی ضروری ہو جائے گی، روز کرو گے، ہو سکتا ہے کل تم سے نہ ہو سکے پابندی. لہذا وہ ورغلاتا رہتا ہے انسان کو، اور انسان اس دھوکے پڑ جاتا ہے کہ چلو یار آج نہیں، کل سے شروع کر دیں گے بس. لیکن یاد رکھو کل تو گئی ٹل. کسی نے کل کرتا ہے، کل تیری کبھی آتی نہیں، تیری کل نے کر دیا بے کل مجھے. تو کل تو گئی ٹل، اس لیے جیسے ہی نیکی کا خیال آئے فوراً کر ڈالو. ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو نیکی ہے، نیکی کا جو داعیہ ہے، یہ ایک مہمان ہے جو تمہارے پاس آتا ہے. اگر تم نے اس کی قدر کر لی تو یہ بار بار آئے گا تمہارے پاس. جیسے تمہارے پاس اگر کوئی مہمان آئے، اور مہمان آئے تو اس کی آپ نے خوب ضیافت کی، بہترین کھانے کھلائے، عمدہ طریقے سے اس کو رہائی دی، اس کا صحیح اکرام کیا، تو یقیناً وہ پھر بھی آئے گا. لیکن اگر پہلی مرتبہ آپ نے اس کو ڈانٹ ڈپڑ دیا کہ میاں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کس نے بتا دیا تمہیں میرا پتہ اور کیوں آئے ہو، اور اگر ہم نے ان سے بدتمیزی کی، یقیناً دوبارہ بیچارہ کبھی نہیں آئے گا. اسی طریقے سے نیکی کا جو داعیہ ہے وہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. اگر ہم نے اس کی قدر کر لی اور اس داعیے پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہ داعیے آتے رہیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم نے اس داعیے کے اور اس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا تو پھر یہ ایک دن ایسا ہوگا کہ داعیے دل میں پیدا بھی نہیں ہوں گے. ابھی تو وقت سے ادا کرنے کا، پھر ہو سکتا ہے وقت ہو لیکن ہم ادا کرنے کے قابل نہ ہوں. آج کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، خدا نہ کرے ایسی تکلیف پیدا ہو جائے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتے، کیا کرے گا؟ اس لیے میرے عزیزو، اپنے اس وقت کو پہچانو جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے. اپنی اصلاح کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے، اور بزرگان دین کی صحبت میں رہ کر دین کو سیکھنا چاہیے. جو باتیں، جو مسائل نہیں آتے ان کو سیکھیں، معلومات کریں، تاکہ جو بات معلوم ہوتی چلی جائے اس کو معمول میں لاتے جائیں. انشاءاللہ معلوم کو جب معمول بنا لیں گے تو آہستہ آہستہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے گا. اور بہرحال کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر تو آتا نہیں. اس کی فکر مت کیجئے کہ ہماری اس وقت عمر کیا ہے. کوئی 60 سال کا ہے تب بھی حرج نہیں. اب تک آپ نے قرآن شریف نہیں پڑھا تو قاعدہ شروع کر دیجئے. انشاءاللہ ارادہ یہاں ہے، انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ کسی وقت انشاءاللہ جب بھی اللہ نے توفیق دی، ممکن ہے بقرعید کے بعد یا جو بھی ہے کہ عشاء کے بعد یا فجر کے بعد ایک کلاس تعلیم بالغاں کی، یعنی قاعدے سے شروع کریں گے. پہلے بھی ہمارے یہاں شروع ہوئی تھی اور ماشاءاللہ اس میں بڑی جماعت نے حصہ بھی لیا تھا اور پورا پارا امہ کا الحمدللہ ان کا ختم بھی ہو گیا تھا. تو اس کی ضرورت بہرحال رہتی ہے. بعض لوگوں کو الف لام میم وہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نہیں آتی، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، اس لیے ضرورت ہے اس کی. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اور اسی سے توفیق مانگتے بھی ہیں تو انشاءاللہ یہاں تعلیم بالغاں کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ ایک کلاس شروع ہوگی جس میں انشاءاللہ نورانی قاعدے الف با سے شروع کرایا جائے تاکہ جو الفاظ بخارج صحیح ادائیگی کے ساتھ جو حروف نکلے ادا ہوں اور لوگ جو ہیں کم از کم صحیح قرآن مجید پڑھنا جان سکیں. اتنا تو قرآن مجید آ جائے کہ جس سے ہماری نمازیں درست ہو جائیں. اسی طریقے سے نمازوں میں پڑھنے والی مثلا سبحانک اللہم ثنا ہے، تشہد ہے، درود شریف ہے، اس کے بعد کی دعا ہے، دعائے قنوت ہے، نماز جنازہ ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں. کم از کم ہمیں یہ آ جائیں. موٹی موٹی دعائیں، رات کو سونے کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعائیں، یہ زبانی ازبر ہمیں یاد ہو. میں نے دیکھا بہت سے لوگ بیچارے آتے ہیں، یعنی ان کا جذبہ قابل قدر ہے کہ زبانی یاد نہیں ہوتی لیکن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے تو سامنے دیکھ کے پڑھ کے پھر نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس کی بھی قدردانی فرمائے. یقیناً یہ بھی جذبہ قابل قدر ہے لیکن یہ سب چیزیں زبانی ہمیں یاد ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت بنانے کی فکر کی ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما،
ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔